ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. رواه الطبراني. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے. درود و سلام نازل ہوں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی خواتین، آج کے اس دینی و اصلاحی پروگرام میں انشاءاللہ والدین کی عظمت اور ہماری غفلت کے تعلق سے گفتگو ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. آمین. معزز سامعین، آج جب ہم اپنے سماج پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمارے سماج کے اندر مختلف قسم کی برائیاں نظر آتی ہیں. انہی برائیوں میں سے، انہی خرابیوں میں سے ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ آج کے بچے، آج کے لڑکے اپنے والدین کی اطاعت نہیں کرتے، ان کی فرما برداری نہیں کرتے. جبکہ قرآن کا مطالعہ کرنے والا انسان اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ اگر کسی کی ماں یا باپ مشرک ہوں تو بھی ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا انسان پر ضروری اور فرض ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے واقعے پر غور کریں. ایک کے باپ مشرک، دوسری کی ماں مشرکہ تھی، لیکن ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول نے ان کو ان کے والدین کے تعلق سے ہمیشہ بھلائی کا حکم دیا، خیرخواہی کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا. والدین کی عظمت بتلانے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کو فرض قرار دیا اور ارشاد فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پرستش کرو. ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. والدین کی عزت کرنا، والدین کا احترام کرنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے اوپر روپے پیسے خرچ کرنا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کے لیے مناسب رہائش کا انتظام کرنا، اس کی قرآن و حدیث میں بے شمار فضائل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے جنت کی گارنٹی دی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رغم انفہ رغم انفہ رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس آدمی کی ناک کٹ گئی.
اس آدمی کی ناک کٹ گئی، اس آدمی کی ناک کٹ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب ذرا بتلائیے تو صحیح کس کی ناک کٹ گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرکا والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، رواہ مسلم فی کتاب البر والصلہ۔ امام مسلم نے اس حدیث کو کتاب البر والصلہ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پائے، آپ غور کریں اللہ نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ ایک کو، پھر بعد میں ذکر کیا کہ دونوں کو۔ اس میں ایک پوائنٹ ہے، ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب ماں باپ آپ کے زندہ ہوتے ہیں تو ایک طرح سے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سہارا بنتے ہیں، لیکن جب ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے یا کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے تو آپ کے حسن سلوک کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی عمر میں پانے کے بعد ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ چلا جائے، اس کی ناک کٹ گئی، وہ برباد ہو گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ماں باپ کی خدمت کرنے سے، ان کی سیوا کرنے سے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ماں باپ کی خدمت کرنا اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے یہاں یہ بہت ہی زیادہ بہتر عمل ہے کہ کوئی اپنی ماں باپ کی خدمت کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت سے کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ عز وجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمانوں میں سے اکثریت نماز پڑھتی ہی نہیں، وقت کی بات تو بات۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا ثم ایون، پھر دوسرا نمبر کس کا ہے؟ اللہ کو دوسرے نمبر پر کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اور ان کی خدمت کرنا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا نمبر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنے جانوں تن مال دھن سب لے کر نکل جانا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ لیکن اس حدیث میں جہاد کا نمبر والدین کی خدمت کے بعد آتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دنیا کی نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وقت کے مشہور عالم دین ہوتے ہیں، وقت کے سیٹ ہوتے ہیں، ان کے یہاں لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے لائن لگاتے ہیں، لیکن ان کے والدین ان سے ناراض ہوتے ہیں، ان کے والدین ان سے خوش نہیں ہوتے ہیں، ان کو اپنے والدین کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے بھائی بہنوں کی کوئی فکر نہیں۔ اسی طرح سے والدین کی خدمت کرنے سے انسان کے مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے مال میں بڑھوتری ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ ماں باپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، تہوار کے موقع پر ان کے لیے کپڑے لاتے ہیں، ان کی بیماری کے لیے دواؤں کا انتظام کرتے ہیں، اس سے ہمارے پیسوں میں کمی آتی ہے، اس سے ہمارے روپیوں میں کمی آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسى له فی اثره فلیصل رحمه،
रवाहु मुस्लिम फी किताब अल-बिर्र वस्सिला। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताब अल-बिर्र वस्सिला में जिक्र किया है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत के रावी हैं, कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान ये चाहता है कि उसकी रोजी में इजाफा कर दिया जाए और जो इंसान ये चाहता है कि उसकी उम्र बढ़ा दी जाए, उसकी उम्र लंबी कर दी जाए, तो वो सिला रहमी करे, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करे, दीगर रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे, वालिदैन की खिदमत करे और उनकी इताअत व फरमाबरदारी करे, उनके लिए तमाम राहत के सामान फराहम करे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को ऐसी सूरत में उस इंसान के माल में इजाफा कर देता है, उम्र में बढ़ोतरी कर देता है। इसी तरह से वालिदैन की रजामंदी में रहमान की रजामंदी है, वालिदैन की नाराजगी में रहमान की नाराजगी है। चुनाचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदैन, अल्लाह की रजामंदी माँ बाप की रजामंदी में है। वसख्तु रब्बी फी सख्तिल वालिदैन, और अल्लाह की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में। तबरानी ने हसन दर्जे की रिवायत को नकल किया। इस हदीस से मालूम होता है कि जिस लड़के से, जिस बच्चे से, जिस बच्ची से उसके वालिदैन खुश हैं, अर्श का रहमान ऐसे लड़कों से खुश है। और जिस लड़के से उसके माँ बाप नाराज हैं, उसका नाम लेना पसंद नहीं करते, ऐसे लड़कों से रहमान भी नाराज होता है। मैं आपको बतलाऊं, माँ बाप की खिदमत ये नफली इबादतों पर मुकद्दम है। लोग काम करने के लिए और दूसरे काम करने के लिए बहुत आगे बढ़ जाते हैं। माँ बाप की खिदमत करना हो, उनके सर में पैर में दर्द हो और उनको आराम की जरूरत हो, उनकी तकलीफ को दूर करने की बात हो, इंसान इस तरह की चीजों पर तवज्जो नहीं देता। हदीस का मुताला करने वाले तलबा अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ बाप की खिदमत नफली इबादत पर मुकद्दम है। आप उस वाक़े को जानते होंगे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बच्चे माँ की गोद में बोल पड़े थे। उनमें से एक बच्चा वो था जो जुरैज की गोद में बोला था। जुरैज ने नमाज पढ़ी और माँ की गोद में बच्चा था, बोल पड़ा था। वो वाक़या ये है कि जुरैज बहुत ज्यादा इबादत गुजार थे। ऐसे कुछ लोगों को शौक होता है कि हरदम मस्जिद में बैठे रहेंगे। यकीनन नमाज पढ़ना, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना, ज़कात देना, दीगर नेकी के काम करना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ में माँ बाप की खिदमत करना भी जरूरी। ये क्या कि एक इंसान कुछ काम के लिए दिन भर चौराहे पर रहे और रात में आए डायरेक्ट अपने कमरे में चला जाए। माँ किस हालत में है, बाप किस हालत में है, उनकी तबीयत को आराम मिला, उनको सुकून करार मिला कि नहीं मिला, इंसान उसकी फिक्र नहीं करता है। रावी बयान करते, एक दिन जुरैज की माँ जुरैज की कुटिया के पास आई और बुलाया, बेटा जुरैज। जुरैज थे, इबादत में मशगूल थे, उनके नाम का चर्चा था, आबिद और जाहिद इंसान थे। कहते ऐ अल्लाह, एक तरफ मेरी माँ बुला रही है और दूसरी तरफ मैं तेरी इबादत कर रहा हूं। अगर माँ के पुकार का जवाब दूं तो ये इबादत छोड़ना पड़ रहा है, इसलिए खामोश रहे। माँ वापस चले गई। दूसरे दिन माँ आती, फिर वही